اور اس کے بعد جو ہے بعض شوہروں کی خام خیال یہی ہے کہ وہ خیال تصور کر لیتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھنے کے بعد انہیں حالات کو درست کرنے معافی چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی زیادتوں کی تلافی اور بیویوں سے معذرت خواہی ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کسی دوسرے شخص کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچانے کے بعد اس سے معافی مانگنے اور معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، اسی طرح سے بیویوں سے بھی ضرور ہوگی۔ جس طرح سے کسی دوسرے آدمی کا شخص کا جو ہے دل دکھائے یا ان کو غیر غلط کہہ دے، ان کو تکلیف پہنچائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے بعد ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو جس طرح سے عام لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے، تو اسی طرح سے گھر میں بیویوں سے بھی اگر کچھ زیادتی ہو گئی تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ جس طرح سے عام لوگوں سے عفو درگزر کے لیے درخواست کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر میں بھی معافی اور درگزر کے لیے بیویوں سے بھی کیا ہے کہ ان بیویوں سے بھی جو ہے عفو درگزر کے لیے درخواست کریں اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادتی ہوئی ہے۔ جیسے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا ہو، تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے شخص کی بیٹی کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر لاتا ہے، اس کا مقصد محبت و پیار سے رہنا، نسل انسانی کی افزائش کا بلند مرتبہ کام سر انجام دینا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ تصور کر کے لاتا ہے کہ پیار و محبت، الفت و محبت سے وہ رہیں گے۔ کسی غیر کی بیٹی کو نکاح میں لاتا ہے تو یہ تصور کر کے لاتا ہے، پھر اس کی زوجیت میں آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ اگر بدسلوکی کیا جائے، بات بات پر مار پیٹ کی جائے، تو بیوی کو بیاہ کر لانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ لیکن جو مقصد تھا وہ مقصد تو اب یہاں پر نہیں رہا۔ کیا مقصد یہ تھا کہ مفت کا ایک ملازم دستیاب ہو جائے؟ کیونکہ ملازم اور کوئی خادمہ کے حیثیت سے تو نہیں آئی، ایک ایسی ملازمہ جو بیک وقت باورچی خانے میں بھی ہو، گھر کی صاف ستھرائی بھی کرے اور جو ہے بچے بھی پالے اور ہر وقت شوہر کی دھونس بھی سہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تقاضۂ انسانیت کے خلاف ہے۔ تقاضۂ انسانیت یہ نہیں ہے کہ ایک کسی کو لاتے ہیں گھر پہ، اپنی بیوی کو کسی دوسری جگہ سے اٹھا کر لاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے کہ وہ جو ہے بیک وقت گھر کی کام بھی کرے، اولاد کی پرورش بھی کرے اور صاف ستھرائی بھی کرے اور دوست و احباب کو کھانا بھی کھلائے۔ یہ تمام باتیں جو ہے یہ چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں ہیں اصول کے خلاف جاتی ہیں۔ اس میں کیا ہے، حتی الامکان نہیں ہے کہ رعایت ہونی چاہیے، جو کام ہے کھانے پکانے کا یہ احسان ہے ان کا کر دیتی ہیں، لیکن جبری طور پر مسلطی طور پر دھونس جمانے کے طور پر نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، اگر نہ کریں تو ہی گھر کے جو ہے خوشگوار زندگی ہوتے ہیں، ورنہ اگر پھر وہ زندگیاں تلخ ہو جاتی ہے اور پھر وہ زندگی میں کی مزائیں ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ جو ہے شکوے شکایتیں لے کر ایک دوسرے سے جو ہے بدظن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ بیوی بڑی خوش دلی سے اگر کھانا پکائے گی، کپڑے لتے بھی دھوئے گی، گھر کی صفائی بھی کرے گی اور دیگر کام کاج بھی، لیکن اپنے بچوں اور شوہروں کی الفت و محبت میں جبکہ شوہر اگر ظالم ہے تو اس کی ان قربانیوں کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ بیوی شوہر کے ہر آواز پر لبیک کہتی ہے، لیکن وہ اس سے یکسر لا تعلق رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی شوہر اس سے لا تعلق رہتا ہے، اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتا، احساسات سے عاری خوفناک صورت بنائے رکھتا ہے۔ معصوم اور پاک باز بیوی کی تمام تر وفاداری اور اطاعت شعاری سے ان کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور وہ غیر عورتوں کی بھی پرچھائیوں کی طرف بھاگتا ہے تو وہ اپنے نفس امارہ کی تسکین کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان شوہر کا طور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں بیوی کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ ایسے گھروں میں اگر وہ اس طرح کے ظلم اور جفا کو قائم رکھے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، اپنے بیوی کی ناقدری کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی ہوگی، خاندان مختلف اقسام کے مصائب میں گھر جائے گا۔ اگر گھر کے حالات بہت ہی مختلف ہوں اور مشکل بھرے ہوں تو شوہر کی قلیل آمدنی پر بھی اس بار کو اٹھانے کی متحمل نہ ہو، بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، تو وہ اس اسلامی پردے کی پاسداری میں رہ کر کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جس کی آمدنی میں خاطر خواہ میں اضافہ ہو جائے۔ ہاں، اگر بہت مشکل سے گھر کے حالات چل رہے ہیں، بہت دقت ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کی خوشی پر یعنی بیوی کی خوشی پر جو ہے کسی ایسے کام پر ان کو پابند کیا جائے یا پھر وہ کسی ایسے کام پر راضی ہو جائے جو اسلامی طریقے سے جائز ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ کام کر کے پھر وہ گھر کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے تو پھر جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یہ زیادتی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور
اور ان کے اوپر مسلط بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد یہی ہے کہ سختی میں بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ مار پیٹ عام طور پر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مرد حضرات ہاتھ اٹھانے پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی پر مار پیٹ سے بھی جو ہے کیا ہے گریز کرنا چاہیے، مار پیٹ سے بھی ظلم اور مار پیٹ سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ شوہر گریز یعنی بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ شوہر یہ جان لے تو بہتر ہوگا کہ اس کی اعلیٰ حیثیت ایسا اجازت نامہ فراہم نہیں کرتی جس کی روح سے وہ بیوی سے جبری مشقت لے، ہر جائز و ناجائز کام کے لیے ان پر دباؤ ڈالے، یہ نہیں کر سکتا۔ بعض شوہر اس غلط فہم میں مبتلا ہیں کہ عورتوں کے قوام یعنی نگران کا نگہبان ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اور یہ نوکر ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ خیال تصور کرنا غلط ہے، اس لیے اپنی بیویوں کو غلام بنائے رکھنے کا حق سمجھتے ہیں۔ ایسی سوچ اسلام کے سراسر منافی ہے، غلط ہے۔ ایسا طرز عمل بھی ظلم ہے جس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کیا ہے، مسلمہ ہے کہ شریعت عورت کو شوہر کے اطاعت کا حکم دیتی ہے اور اس کی زیادتوں کو صبر سے برداشت کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن شریعت کا یہ حکم کہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لے اور بیوی کو گھر میں لونڈی یا ملازمہ کی حیثیت دے۔ یہ سراسر کیا ہے، ناانصافی ہے۔ ظالمانہ رویہ ایک مسلمان شوہر کے کردار کے منافی ہے۔ ایک مسلمان شوہر جن کا ایک اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، تو ظالمانہ کردار ان کے لیے شیوا نہیں ہے اور ان کے لیے کیا ہے، یہ منافی ہے۔ بیویوں کے ساتھ ناانصافی کاموں اور فرائض کی بجا آوری کی بھرمار تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایسی بات پر گالی دینا، بے عزت کرنا، جسمانی ایذائیں پہنچانا بھی روزمرہ کا معمول ہوتا ہے۔ ایسا ظالمانہ رویہ ایک مسلمان شوہر کے کردار کے منافی ہے۔ ایک مسلمان شوہر اس طرح کا عمل انجام نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کا عمل لوگوں کے لیے ایک نصیحت، لوگوں کے لیے ایک اسوہ، لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، تو ان کا ہر عمل آئیڈیل ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے ظالمانہ ہو اور نہ کہ تکلیف پہنچانے والا ہو۔ تو اس طرح کے جو ہے برتاؤ اگر ہوں گے تو پھر اس کے اثرات بھی جو ہے غلط طور پر ہی مرتب ہوں گے۔